عمران سیریز ناول ڈوگو فائٹرز بائی مظہر کلیم ایم میں پارٹ 2۔ یس، سر سلطان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ علی عمران صاحب کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے پی اے نے کہا۔ او اچھا، بات کراؤ، سر سلطان نے چونک کر کہا۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار پھیلنے لگے تھے کہ عمران نے آنے کی بجائے پھر فون کر دیا ہے۔ جناب، میں عمران بول رہا ہوں، مجھے وہ لفظ یاد آ گیا ہے، بس آپ نے جیسے ہی ریسیور رکھا لفظ اچھل کر سامنے آ گیا، جیسے اسی انتظار میں چھپا بیٹھا تھا کہ آپ رابطہ ختم کریں تو وہ آئے۔ یقیناً وہ آپ کے شاہی روب و دھاب سے ڈرتا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ اب آپ اسے تلاش نہ کرتے رہیں۔ عمران کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی پہنچو، اٹ از ویری سیریس، سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی انہیں ریسیور رکھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اوہ، یہ بار بار فون کیے جا رہا ہے، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ جناب، صدر مملکت بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی اور سر سلطان چونک پڑے۔ او، کراؤ بات، سر سلطان نے کہا، اور پھر ایک لمحے بعد صدر مملکت کی مخصوص بھاری آواز ریسیور میں گونجی۔ سر سلطان، فورن منسٹر صاحب نے آپ کو کال کیا ہے نمبیبیا کے سلسلے میں، صدر مملکت نے پوچھا۔ یس سر، ان سے بات ہوئی ہے سر، سر سلطان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر آپ نے ایکس2 سے بات کی ہے؟ صدر مملکت نے پوچھا۔ ابھی تفصیلی بات ہونی ہے سر، میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں، سر سلطان نے جواب دیا۔ سر سلطان، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس سے پوری دنیا میں پاکیزہ کی عزت بڑھ جائے گی، اور ویسے بھی ہمیں اس سے مالی طور پر بھی مفاد پہنچیں گے، اس لیے آپ جناب ایکس2 کو ضرور اس مشن پر آمادہ کریں، صدر مملکت نے کہا۔ یس سر، میں پوری کوشش کروں گا سر، سر سلطان نے جواب دیا۔ اوکے، میں ان کے جواب کا شدت سے منتظر ہوں، ان سے بات ہوتے ہی آپ مجھے ضرور گرین سگنل دیں، خدا حافظ، صدر مملکت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ صدر مملکت کو کیا بتاتے کہ ایکس2 تو آداب غرض اور آداب طول کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ انہیں ریسیور رکھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، کاندھے سکڑے ہوئے تھے، اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی اناڑی جواری اپنی آخری پونجی بھی جوئے میں ہار کر آ رہا ہو۔ سر سلطان اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ، کیا ہوا عمران، یہ تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سر سلطان واقعی اس کی یہ حالت دیکھ کر سب کچھ بھول کر پریشان ہو گئے۔ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ تو بس حکم دے دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ محکوم بیچارے کے ساتھ کیا گزرے گی۔ کار میں پیٹرول نہ تھا، اور نہ میرے پاس اور نہ سلیمان کے پاس پیسے تھے، پیٹرول پمپ بھی کافی دور ہے، اور پھر اس کے سیلز مین بھی بڑے کھراٹ قسم کے لوگ ہیں، مجال ہے جو ایک قطرہ بھی ادھار دے دیں۔ عمران نے لٹکے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ بس بس، میں سمجھ گیا، یہ تم نے اچھا طریقہ نکالا ہے، جو نظر آتا ہے اس کے سامنے رونے بیٹھ جاتے ہو۔ صبح مجھے سر رحمان نے بتایا ہے کہ کل رات تم نے کس طرح ان سے 1.5 لاکھ کا چیک وصول کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ایکس2 تمہیں کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں دیتا، جو تم اس طرح ہر وقت مالی طور پر پریشان رہتے ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتا، ویسے مجھے حقیقتاً بے حد شرم آئی ہے کہ تمہاری وجہ سے اتنا بڑا عہدہ ذلیل ہو رہا ہے،
بولو کتنی رقم چاہیے تمہیں، اور سنو آئندہ یہ اداکاری بند کر دو، میں تمہیں ہر مہینے اپنی آدھی تنخواہ بھجوا دیا کروں گا۔ سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے چیک بک نکال کر چیک لکھنے لگے۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ سر سلطان نے چیک پر صرف دستخط کیے اور پھر اسے پھاڑ کر عمران کی طرف پھینک دیا۔ یہ لو، بینک میں میرے 70-80 ہزار پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جتنے چاہیے اس پر لکھ لینا، لیکن آئندہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے پھر کسی سے بھیک مانگی ہے تو یقین کرو تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ سر سلطان کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح تمتما اٹھا تھا۔ آپ واقعی سلطان ہیں، کم سے کم ڈیڈی ایسے بلینک چیک کبھی نہ دیتے۔ ویسے مجھے آپ کے اس بے پناہ خلوص نے واقعی بے پناہ شرمندہ کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری سر سلطان، آئندہ آپ کو شکایت نہ ہوگی۔ واقعی لوگ درست کہتے ہیں، بھیک مانگنا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، بس خود بے خود اداکاری شروع ہو جاتی ہے۔ عمران نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ سر سلطان کے اس بے پناہ خلوص نے اسے واقعی شرمندہ کر دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے عمران جیسا ازلی ڈیٹ اتنی آسانی سے کہاں شرمندہ ہونے والا تھا۔ دیکھو بیٹے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ مذاق کرتے ہو، اور یہ رقمیں بھی تم اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہو، لیکن اس طرح کم سے کم کسی کے سامنے تمہیں منہ ٹیڑھا تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہی بات ناقابل برداشت ہے۔ سر سلطان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، مطلب ہے منہ ٹیڑھا کیے بغیر ایسا کرنا ٹھیک ہے، چلو کچھ تو گنجائش نکل آئی۔ ہاں اب فرمائیے آپ نے کیسے یاد کیا ہے؟ عمران نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، اور سر سلطان نے ایک طویل سانس لیا۔ عمران بیٹے، مجھے یقین ہے کہ تم میرا مان رکھ لو گے۔ میں نے تمہیں ایک خاص بات کرنے کے لیے بلایا ہے، اور اس بات میں بھی میری عزت و وقار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ میں نے پکیشا کے مفاد اور لاکھوں ستم رسیدہ حریت پسندوں کی خاطر وعدہ کر لیا ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم میری عزت رکھو یا نہ رکھو، بہرحال میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا، سر سلطان نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے سر سلطان، آج آپ کا دن ہے، آج آپ جو بھی حکم کریں گے اس کی تعمیل ہوگی۔ فرمائیے کس مشن پر جانا ہے؟ سیکرٹ سروس نے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار سر سلطان شرمندہ سی ہنسی ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ تم حقیقتاً بے حد ذہین ہو، بہرحال میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے فوراً منسٹر رشید فاروقی کی کال اور صدر مملکت کی کال سمیت ساری تفصیلات کا ایک ایک لفظ بتا دیا۔ عمران یہ ساری تفصیل خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ ہونہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل چاہتے ہیں کہ پکیشا سیکرٹ سروس ڈوگو فائٹرز کے خلاف کام کر کے ان کا خاتمہ کر دیں، تاکہ نمبیبیا میں طے شدہ منصوبے کے مطابق انتخابات ہو سکیں اور نمبیبیا آزادی کا سورج دیکھ سکے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں یہی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے سے پکیشا کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال پکیشا آزادی پسند قوم ہے، اور حتی المکان آزادی حاصل کرنے والی قوموں کی امداد واضح اور کھلے طور پر کرتی رہتی ہے، اور اس بارے میں ہمیشہ ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح رہا ہے۔ ہم نے اس معاملے میں کبھی سپر پاور سے اپنی مفادات کی بھی پرواہ نہیں کی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آمادہ ہو جاؤ گے، سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ سچ سچ بتائیں، کیا آپ نے واقعی وعدہ کر لیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ غور سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ سچ پوچھتے ہو تو میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، یہ بات تو میں نے اس لیے کر دی تھی کہ شاید تم میرے وعدے کا لحاظ کر کے آمادہ ہو جاؤ، سر سلطان نے کہا۔ آپ جیسے بزرگوں کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے،
اس سے اتنا بڑا عہدہ ذلیل ہو جاتا ہے؟ ویسے میں نے آپ کے حکم سے کبھی سرتابی کی ہے؟ یہ تو بس آپ کو بعض اوقات چھیڑنے کو دل کہتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ فوری بدلہ چکانے میں تمہارا جواب نہیں ہے، بہرحال ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ آدھی تنخواہ والا سکوپ نہ ختم کر دیجئے، ورنہ میں واقعی بھوکوں مر جاؤں گا، اور اگر ہو سکے تو ڈیڈی کی آدھی تنخواہ بھی میری طرف سرکا دیا کریں، چلو 2 آدھی مل کر ایک پوری ہو جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کہکا مار کر ہنس پڑے۔ تم نے پھر وہی باتیں شروع کر دیں؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، وہ تو میں آپ کو وعدہ یاد دلا رہا تھا، پر آپ صدر مملکت کو گرین سگنل دے دیں۔ اور ہاں، ایک بات اور ہے، میں نے کل سریا کے سسرال اس کی عید دینے جانا ہے۔ اماں بھی اس لیے تو ڈیڈی کو ساتھ لے کر فلیٹ پر آئی تھیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے فوری طور پر وہاں جانے کے انتظامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ سارا علاقہ واقعی میرے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے انتظامات میں کافی وقت لگے گا، اور اگر میں اس عید وغیرہ کے چکر میں الجھ گیا تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں خود جا کر بابی کو سمجھا دوں گا، بلکہ اگر انہوں نے اجازت دی تو تمہاری جگہ میں خود ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ سر سلطان نے جلدی سے کہا، اوکے، شاید قدرت کو اس میں ہی بہتری مقصود ہو، ورنہ میری زبان کا کچھ پتہ نہیں، سریا کے سسرال میں جا کر چل پڑتی تو نہ جانے کیا نتیجہ نکلتا۔ بہرحال اب مجھے اجازت دیجیے۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی حفاظت کرے، سر سلطان نے پرخلوص لہجے میں کہا، اور عمران شکریہ ادا کرتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا، اور سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے۔ انہیں معلوم تھا کہ اجنبی سرزمین میں جس مشن پر عمران جا رہا ہے وہ کس قدر کھٹن اور مشکل مشن ہے، اس لیے ان کے منہ سے بے اختیار اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے دعا نکل گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھے سوچتے رہے، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ صدر مملکت سے بات کراؤ، اسپیشل نمبر پر، سر سلطان نے پی اے سے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے ریسیور اٹھا لیا۔ صدر صاحب سے بات کیجئے سر، پی اے نے کہا، اور چند ہی لمحوں بعد ریسیور پر صدر مملکت کی باری اور باوقار آواز گونجی۔ یس سر سلطان، کیا رپورٹ ہے؟ صدر مملکت کے لہجے سے اضطراب نمایاں تھا، اور سر سلطان کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل میں مسرت کی ایک تیز لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ عمران کے بطور X2 اس عزت سے انہیں واقعی مسرت ہوئی تھی کہ ملک کا سب سے بااختیار فرد بھی اس انتظار میں ہے کہ عمران مشن پر کام کرتا ہے یا نہیں، وہ کسی طرح بھی اپنا حکم نہ منوا سکتا تھا۔ سر، میں نے جناب X2 صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے اس مشن کی نہ صرف حامی بھر لی ہے بلکہ انہوں نے فوری طور پر اس کے لیے تیاریوں کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، او گڈ نیوز، اب میں مکمل اطمینان کے ساتھ سیکرٹری جنرل سے بات کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اب نمبیبیا کی آزادی میں پیدا ہونے والی یہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ لائن پر ہی رہیں، کیونکہ سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا تھا کہ اگر X2 اس مشن پر رضامند ہو تو وہ ذاتی طور پر انہیں ایسے پوائنٹس بتا سکتے ہیں جن سے مشن کے دوران انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں کہ وہ بھی افریقی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا، یس سر، میں یہیں دفتر میں ہی موجود ہوں، آپ جس وقت چاہیں کال کر سکتے ہیں، سر سلطان نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دیوکل فوجی جیپ جس کے سامنے سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، خاصی تیز رفتاری سے ایک چوڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔
اس جیپ کے آگے دو موٹر سائیکل سوار بطور پائلٹ جا رہے تھے، ان کے جسموں پر بھی فوجی وردی تھی۔ جیپ کے پچھلے حصے پر ایک فوجی بڑے مستعدانہ انداز میں کھڑا تھا اور جیپ کے آگے کی طرف 1 فٹ بھاری مشین گن اس کے کاندھے سے لگی ہوئی تھی۔ یہ بھاری مشین گن اس طرح فٹ تھی کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے چاروں طرف گھوم کر فائرنگ کر سکتی تھی۔ اس جیپ کے عقبی طرف مسلح فوجیوں سے بھری ہوئی 2 جیپیں تھیں۔ جھنڈے والی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ ایک لمبے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا آدمی بڑے اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ درشتی اور صفاقی نمایاں تھی۔ اس نے لائٹ کلر کا سوٹ پہنا تھا، آنکھوں پر گہرے سرخ رنگ کا چشمہ لگا ہوا تھا جس کا فریم سنہرے رنگ کا تھا۔ اس کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا جو سکرین سے آنے والی دھوپ کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ جیپ جس سڑک پر دوڑ رہی تھی اس پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ دونوں طرف دور دور تک ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے اور سڑک دھوپ میں چمکتی ہوئی اس ریت کے سمندر کے درمیان کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ کافی دور جا کر سڑک نے بہت شارٹ ٹرن لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک چیک پوسٹ آ گئی۔ یہ چیک پوسٹ سڑک کی ایک سائیڈ پر بنے ہوئے پختہ کمرے پر مشتمل تھی۔ سڑک کے درمیان لوہے کا بھاری راڈ لگا کر راستہ بند کر دیا گیا تھا اور سڑک کے دونوں اطراف میں 4 مسلح لیکن انتہائی مستعد فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل اور جیپوں کا یہ قافلہ چیک پوسٹ کے سامنے جا کر رک گیا اور ایک مسلح فوجی تیزی سے چلتا ہوا سوٹ پہنے ہوئے آدمی کی طرف بڑھا۔ شناخت کرائیں، فوجی نے قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور سوٹ پہنے ہوئے لمبے ترنگے آدمی نے ایک کارڈ جیب سے نکال کر فوجی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کارڈ سنہرے رنگ کا تھا لیکن وہ بالکل خالی تھا۔ فوجی کارڈ لے کر تیزی سے مڑا اور سائیڈ میں موجود اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد وہ واپس آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس سوٹ والے کے پاس پہنچا۔ اوکے، تھینک یو سر۔ اس بار فوجی کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ اس نے کارڈ واپس اس سوٹ والے کو دیا اور ہاتھ سے راڈ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے راڈ اٹھا لیا گیا اور یہ قافلہ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ کافی دور جانے کے بعد سڑک کا اختتام ریت کے درمیان بنی ہوئی خاکی رنگ کی ایک بیرک نما عمارت میں ہوا۔ وہاں یہ قافلہ رک گیا تو وہ سول ڈریس والا اچھل کر جیپ سے اتر آیا۔ اسی لمحے بیرک سے ایک فوجی باہر آیا۔ اس نے بڑے مستعدانہ انداز میں سول ڈریس والے کو سلام کیا۔ آئیے سر، جنرل آپ کے منتظر ہیں، فوجی نے کہا اور مڑ کر بیرک کی طرف بڑھ گیا۔ سول ڈریس والا سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے جس کے ایک کونے سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ تشریف لے جائیے سر، جنرل صاحب پہلے کمرے میں ہی موجود ہیں، فوجی نے سیڑھیوں کی سائیڈ میں رکتے ہوئے کہا اور سول ڈریس والا سر ہلاتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترتا گیا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک اور کمرے میں ہوا۔ یہ کمرہ دفتر کے سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہاں مختلف عہدوں کے 3 فوجی موجود تھے جن میں سے ایک جنرل بارٹر تھا، ساؤتھ افریقن آرمی کا وہ مشہور جنرل جس کی شہرت پوری دنیا میں موجود تھی اور اس کا شمار دنیا کے نامور جنرلوں میں کیا جاتا تھا۔ یہ ساؤتھ افریقن آرمی کے سیاہ و سفید کا مالک تھا اور یہ جنرل بارٹر کی ہی صلاحیتیں تھی کہ ساؤتھ افریقن آرمی نہ صرف پورے ساؤتھ افریقہ بلکہ نمبیبیا اور ارد گرد کے ملکوں پر بھی دہشت بن کر چھائی ہوئی تھی۔ انگولا میں کیوبن آرمی کا راستہ روکنے والا یہی جنرل بارٹر تھا، ورنہ اب تک ساؤتھ افریقہ بھی سفید فاموں کے ہاتھوں سے کب کا نکل چکا ہوتا۔ جنرل بارٹر کی آنکھوں پر نظر کا نفیس سا چشمہ تھا، سر درمیان سے شفاف تھا، البتہ سائیڈوں پر برف کی طرح سفید بالوں کی جالر موجود تھی۔ جنرل بارٹر کے چہرے پر بے پناہ صفاقی جیسے ثابت ہو کر رہ گئی تھی۔
کرنل ونیڈن سر، سول ڈریس والے نے اندر پہنچتے ہی چشمہ اتار کر جیب میں رکھتے ہوئے قدرے مودبال لہجے میں کہا، جنرل باٹر، اور یہ ہیں کرنل جوہم اور کرنل ڈوجان۔ جنرل باٹر نے ہاتھ بڑھا کر کرنل ونیڈن سے مصافحہ کرتے ہوئے وہاں موجود دوسرے فوجیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، گلیڈ ٹو میٹ یو سر۔ کرنل ونیڈن نے ان سب کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا، تھینک یو کرنل۔ اب یہ رسمی تعارف ختم ہو گیا، اب ہم بے تکلفانہ فضا میں گفتگو کریں گے، جنرل باٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا برف باری کے دوران طویل عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد شکار کو دیکھتا ہے۔ تھینک یو سر، اس بار کرنل ونیڈن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب صوفوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے درمیان ایک مستطیل سی میز رکھی ہوئی تھی۔ کرنل ونیڈن، آپ کا تعلق ایکرمیا کی اسپیشل ایجنسی سے ہے، درست ہے؟ جنرل باٹر نے کہا، جی ہاں درست ہے۔ کرنل ونیڈن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ایک باکمال اور باصلاحیت سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اور آپ کا ریکارڈ اس بارے میں شاندار ہے، جنرل باٹر نے کہا، اور کرنل ونیڈن دھیرے سے مسکرا دیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کو پکیشا سیکرٹ سروس کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہیں؟ جنرل باٹر نے کہا۔ پکیشا سیکرٹ سروس؟ کرنل ونیڈن نے جبڑیں بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہاں، پکیشا سیکرٹ سروس، جنرل باٹر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس سلسلے میں کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں؟ مجھے تو تصور بھی نہ تھا کہ آپ اس بارے میں پوچھیں گے، کرنل ونیڈن نے کہا۔ کرنل ونیڈن، آپ ایکرمیا کی اسپیشل ایجنسی سے متعلق ہونے کے باوجود در پردہ اسرائیل کے ایجنٹ بھی ہیں، اس لیے مجھے آپ کے متعلق خصوصی طور پر سفارش کی گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بلوا لیا ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پر واقعات بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کھل کر بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، جنرل باٹر نے کہا۔ آپ فرمائیں سر۔ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہم یہودیوں کے گہرے مفادات وابستہ ہیں، اس لیے مجھ سے جو کچھ بھی ممکن ہو سکا میں کروں گا، کرنل ونیڈن نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کرنل ونیڈن، ساؤتھ افریقہ کی نو آبادی نمبیبیا میں اقوام متحدہ کے تحت کچھ عرصہ بعد انتخابات ہو رہے ہیں، اور سب کو یقین ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں نمبیبیا کی گوریلا تنظیم کوآبو بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح نمبیبیا ساؤتھ افریقہ کے قبضے سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گا، جبکہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی طرح نمبیبیا میں انتہائی قیمتی معدنیات نکل رہی ہیں، اس لیے ہم اس علاقے کو کسی طرح بھی اپنے پنجے سے آزاد ہوتا دیکھتے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اقوام متحدہ کے دباؤ کی وجہ سے ہماری حکومت بے بس ہو چکی ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے طور پر ان انتخابات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک پلاننگ بنائی ہے۔ ہم نے ایک ایسی خفیہ تنظیم بنائی ہے جس کا کوڈ نیم ڈوگو فائٹرز ہے۔ یہ تنظیم میری سرپرستی میں بن رہی ہے۔ اس تنظیم کی مدد سے ہم نے پلاننگ کی ہے کہ پورے نمبیبیا میں قتل و غارت گری کا ایسا طوفان برپا کر دیں گے کہ وہاں انتخابات کا انعقاد فوری طور پر کم سے کم ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں جو تاریخ مقرر کی ہے وہ ٹل جائے گی، بعد میں نئی تاریخ طے ہونے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈوگو فائٹرز کا یہ کام بھی ہوگا کہ وہ باغی تنظیم کوآبو کے سرکردہ افراد کو بھی قتل کر دے اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن یہ تنظیم ابھی قائم ہونے کے پروسیس سے گزر رہی ہے۔ ابھی اسے فیلڈ میں آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ فیلڈ میں آئے تو دہشت ناک طوفان کی طرح نمبیبیا پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ہمیں ایک اطلاع ایسی ملی ہے جس سے ہمیں بہت تشویش ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل افریقی ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کسی خفیہ ذریعے سے ان کو ڈوگو فائٹرز کے متعلق اطلاعات پہنچ چکی ہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ
انہوں نے اس تنظیم کے خاتمے کے لیے ایشیا کے ایک پسماندہ ملک پاکستان کے سیکرٹ سروس کی خدمات مستحار لی ہیں۔ جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو ہم بے حد حیران ہوئے۔ چنانچہ ہم نے اپنے ذرائع سے پاکستان سیکرٹ سروس کے متعلق معلومات حاصل کی تو ہمیں یہ معلوم کر کے انتہائی حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اس وقت پوری دنیا کے سیکرٹ سروسز میں سے تیز فعال اور انتہائی خطرناک سروس ہے، حتیٰ کہ اسرائیل جیسی حکومت بھی اس کا نام سن کر کانپ اٹھتی ہے اور سپر پاورز بھی اس سے دہشت زدہ رہتی ہیں۔ اس کے کارناموں کا اس قدر طویل ریکارڈ موجود ہے کہ اگر معتبر ذرائع سے یہ معلومات نہ ملی ہوتی تو کم سے کم میں 10 بار مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتا۔ لیکن یہ ذرائع ایسے ہیں کہ مجھے ان کی بات پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کیوں تمام دنیا کے ملکوں کو چھوڑ کر پاکستان سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرنا ضروری سمجھا، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے ڈوگو فائٹرز کے خاتمے کا مشن قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے اس پاکستان سیکرٹ سروس کے خاتمے کا مشن چاک آؤٹ کیا، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جاسوسی نہیں جانتا۔ ہم ڈائریکٹ ایکشن کے عادی ہیں، چنانچہ اس پر ہمیں کسی ایسے آدمی کی ضرورت پڑی جو انہیں کسی نہ کسی طرح ٹریس کر سکتا ہو۔ ایک بار وہ ٹریس ہو جائیں تو پھر ہم ان کی قبریں جلد ہی تیار کر لیں گے۔ اس پر ہمیں آپ کے متعلق بتایا گیا اور اب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جنرل بارٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ گیا ہوں، لیکن کیا وہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں آئیں گے یا براہ راست نمبیبیا میں پہنچیں گے؟ کرنل ونیڈن نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دونوں جگہ پہنچ سکتے ہیں، ہمیں دونوں طرف کا خیال رکھنا ہے۔ گو ہم نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ کوئی بھی اجنبی دونوں علاقوں میں بغیر شناخت کے نہ رہے۔ دونوں علاقوں میں فوج کو مکمل طور پر چوکس کر دیا گیا ہے۔ آپ شاید نہ جانتے ہوں تو میں بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ اور اس کی نو آبادی دونوں میں تمام انتظامات مکمل طور پر فوج کے پاس ہیں۔ یہاں پولیس انٹیلیجنس وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں مکمل کنٹرول براہ راست فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ جنرل بارٹر نے کہا، جنرل، پاکستان سیکرٹ سروس کے متعلق میری معلومات صرف فائلوں تک محدود ہیں، میرا کبھی براہ راست ان سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اتنا معلوم ہوا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف اور اس کے ممبرز خفیہ رہتے ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتے، اگر آتے بھی ہوں گے تو میک اپ میں، ذاتی طور پر انہیں کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ایک آدمی ایسا ہے جو ہر وقت عام آدمیوں کی طرح سامنے رہتا ہے، اور رپورٹ یہی ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کا ممبر بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی سیکرٹ سروس کسی مہم پر جاتی ہے تو ہمیشہ لیڈر وہی ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا عملی طور پر رواں یہی شخص ہے۔ کرنل ونیڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب شاید علی عمران سے ہے؟ جنرل بارٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او، آپ اسے جانتے ہیں؟ کرنل ونیڈن نے چونک کر پوچھا۔ جانتا ہوتا تو پھر آپ کو یہاں کیوں بلایا جاتا؟ میں اسے کسی شکاری بھیڑیے کی طرح خود ہی گھیر لیتا۔ اس کے متعلق مجھے تفصیلی رپورٹیں مل چکی ہیں۔ وہ بظاہر احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے، لیکن دراصل انتہائی خوفناک حد تک ذہین اور شاطر آدمی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ میک اپ میں بھی بے پناہ مہارت رکھتا ہے۔ جنرل بارٹر نے کہا، جی ہاں، میں بھی اسی عمران کی بات کر رہا ہوں۔ اسے اگر تلاش کر لیا جائے تو پھر سمجھیے کہ پوری سیکرٹ سروس ہماری مٹھی میں ہوگی۔ کرنل ونیڈن نے کہا، اس کی کوئی تصویر ہمیں نہیں مل سکی، اس لیے اگر آپ نے اس کی کوئی تصویر دیکھی ہو تو آپ اس کا خاکہ بنا دیں تاکہ اس سے مشین کے ذریعے تصویر بنا کر پورے ملک میں فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ جنرل بارٹر نے کہا، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ شخص میک اپ کا ماہر ہے اور آواز بھی بدل لیتا ہے، اور یقیناً وہ یہاں میک اپ میں ہی آئے گا۔ اس کی تلاش کا یہی طریقہ ہے کہ ایئرپورٹ، بندرگاہ، ریلوے اور بس اڈوں پر ہر نیا اور پرانا جو بھی شخص آئے اس کی باقاعدہ نگرانی کی جائے۔ جو ہوٹلوں، پرائیویٹ مکانوں یا کسی بھی شہری کے پاس جا کر رہے اس کی بھی نگرانی کی جائے۔
تب جا کر کوئی کلیو مل سکتا ہے۔ ایک بار کلیو مل جائے تب اس کا پکڑنا یا مارنا مشکل نہ ہوگا، کرنل ونیڈن نے کہا۔ صرف اجنبیوں کی نگرانی کیوں نہ کی جائے، ورنہ تو ساری فوج اسی چکر میں ملوث ہو جائے گی۔ جنرل بارٹن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ اس کے شاطرانہ دماغ کو نہیں جانتے جنرل بارٹر۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں اجنبیوں کی طرح آنے کی بجائے یہاں سے باہر کسی ہمسائے ملک میں گئے ہوئے کسی شہری کو پکڑ لے اور اسے ختم کر کے اس کے میک اپ میں یہاں آ جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ایسی شاطرانہ سوچوں کا ماہر ہے، کرنل ونیڈن نے کہا۔ اوہ واقعی آپ نے حیرت انگیز بات سوچی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں کرنل انتظامی یونٹوں کے سربراہ ہیں۔ ان میں سے کرنل جوہم نمبیبیا کے انچارج ہیں، جبکہ کرنل ڈوجان ساؤتھ افریقہ کے انتظامی سربراہ ہیں، اور یہاں میں بھی موجود ہوں۔ اب ایسا ہے کہ میں آپ کو ریڈ کارڈ ایشو کر دیتا ہوں۔ ریڈ کارڈ کے بعد آپ سوائے میرے باقی ساؤتھ افریقہ اور نمبیبیا دونوں علاقوں میں تمام فوجوں اور سول سروس اور دیگر انتظامیہ کے انتظامی سربراہ ہو جائیں گے، اور دونوں علاقوں کا ہر آدمی آپ کے احکامات کو بالکل اس طرح بجا لائے گا جس طرح میرے احکامات بجا لاتے ہیں، جنرل بارٹر نے کہا۔ اور پھر اس نے جیب سے ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا کارڈ نکالا اور اس پر اپنے دستخط کیے اور کارڈ کرنل ویڈن کے حوالے کر دیا۔ آپ اپنا ہیڈ کوارٹر ساؤتھ افریقہ میں بنا لیں۔ کرنل ڈوجان آپ کے یہاں نائب ہوں گے۔ آپ کی ہر قسم کی ضروریات پوری کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی، جنرل بارٹر نے کہا۔ یس سر، کرنل ڈوجان نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر باقاعدہ ایڑیاں بجا کر سلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو کرنل، کرنل ونیڈن نے کہا۔ کرنل جوہم سے آپ کا رابطہ ٹرانسمیٹر پر رہے گا اور یہ بھی آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، جنرل بارٹر نے کہا، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی کرنل جوہم کرنل ڈوجان کی طرح ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے بھی ایڑیاں بجا کر باقاعدہ سلیوٹ کیا۔ تھینک یو، کرنل ونیڈن نے کہا، اور کرنل جوہم بیٹھ گیا۔ آپ کی مین ذمہ داری یہی ہوگی کہ آپ انہیں ٹریس کر لیں۔ اس کے لیے آپ جو بھی پلاننگ کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ میں انسان کو مکمل آزادی اور خود مختاری سے کام کرانے کا عادی ہوں، اس لیے آپ ہر قسم کی پلاننگ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ البتہ کامیابی کی صورت میں آپ مجھے ضرور مطلع کریں گے، جنرل بارٹر نے کہا۔ تھینک یو سر، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میں ہر صورت میں اس اعتماد پر پورا اتروں گا۔ میں نہ صرف اس گروپ کو ٹریس کر لوں گا بلکہ ان کی لاشیں آپ کے سامنے لا ڈالوں گا۔ ویسے آپ کی یہ نئی تنظیم کب تک کام شروع کرنے والی ہے؟ کرنل ونیڈن نے کہا۔ ہمیں آپ کی خصوصیات کا پوری طرح علم ہے، ہمارے پاس آپ کی مکمل فائل موجود ہے، ورنہ ہم اتنا بڑا مشن کسی سیکنڈ کلاس ایجنٹ کے حوالے تو نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس عمران اور پکیشا سیکرٹ سروس کے ٹکر کے آدمی ہیں۔ ویسے ڈوگو فائٹرز کو کام شروع کرنے میں ابھی 2 ہفتے دیر ہے، بہرحال 2 ہفتوں بعد وہ طوفان بن کر نمبیبیا پر پھٹ پڑے گی، جنرل بارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے کام کا آغاز کر سکوں، کرنل ونیڈن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اب آپ کا اور میرا رابطہ صرف خصوصی ٹرانسمیٹر پر ہی ہو سکے گا، کیونکہ میرے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ میں کس وقت کہاں ہوتا ہوں۔ گڈ بائے، جنرل بارٹر نے کہا، اور کرنل ونیڈن اس سے مصافحہ کر کے واپس مڑا۔ اس کے پیچھے دونوں کرنل بھی سیڑھیوں والے دروازے کی طرف مڑ گئے۔